بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آپ جب کہ ہم پروگرام اس وقت کر رہے ہیں تو تازہ ترین اطلاعات غزہ سے یہ ہیں کہ اسرائیل کے حملوں میں اس وقت تک 28 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 9 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں. دوسری طرف مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے باہر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں عالمی برادری کہاں کھڑی ہے، مسلم امہ کدھر ہے، یہ ہے بہت بڑا سوال، اور اس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں گے. پروگرام کے اندر ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا اور کیا اہم پیش رفت وہاں ہونے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر ہوگا میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بار پھر نام ECL میں ڈلنے کو تیار ہے. حکومت اپنی پلاننگ کر رہی ہے. حدیبیہ پیپر ملز کا فیصلہ، اس حوالے سے نئی تحقیقات کا بھی اعلان ہو چکا ہے. شہباز شریف صاحب اور خود مسلم لیگ نون کے لیے آنے والے دنوں میں لیے کہ کیا مشکلات آ سکتی ہیں، اس پر کریں گے بات. لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب بڑے افسوسناک مناظر ہیں. کل بھی ہم نے ذکر کیا، کل بھی ہم نے امت مسلمہ کا رونا رویا. آج بھی وہی مقدمہ لے کے عوام کے سامنے آئے ہیں کہ 28 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے حملوں میں. لیکن کہیں سے بھی کوئی آواز سوائے طیب اردگان کی ایک تقریر ہم نے سنی اور جس میں اس نے کھل کے مذمت کی، لیکن عملی طور پہ کوئی قدم، کوئی OIC کا اجلاس، کوئی اقوام متحدہ کا اسپیشل سیشن، کچھ نہیں ہو رہا. عثمان صاحب، ایک تو کل بھی ایک جگہ پہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں امت مسلمہ نام لینا اب چھوڑ دینا چاہیے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ امت مسلمہ میں کیا جا رہا ہے، یہ کہ حکمران کر رہے ہیں، امت کے دل آج بھی دھڑکتے ہیں. میں نے پاکستان سے لے کے مراکش تک اور ادھر سے لے کے ملائیشیا تک کوئی ایسی امت نہیں دیکھی کہ جو دوسروں کی جگہ پہ جا کے لڑے بھی، مار بھی کھائے اور شہید بھی ہو. یہ نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ لیفٹ کے اب ختم ہو گئے کہ زمانے میں وہ ہوا کرتے تھے. یہ سارے کے سارے، خواہ آپ جنرل مرسی کو دیکھ لیں، خواہ بشار الاسد کو دیکھ، یہ سیکولر حکمران ہیں. آپ مشرف کو مسلمان حکمران کہتے ہیں، سیکولر حکمران، جیسے دنیا کے پورے سیکولر حکمران. یورپ کے 99% جو حکمران ہیں عیسائی ہیں، لیکن کوئی ان کو کرسچن یورپ نہیں کہتا کیونکہ وہ سیکولر حکمران ہے، لبرل حکمران. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو عبداللہ ہے، یہ مسلمان حکمران ہے، سیکولر حکمران. یہ جو سارے کے بیٹھے ہوئے ہیں مراکش میں، سوڈان میں، فلانے مہاتیر محمد، سیکولر they are secular dictators and democrat. تو ایک بات تو یہ ہے کہ مسلم امہ کا نام لینا چھوڑ دیں. دنیا میں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں. مسلم امہ کو مسلم حکمرانوں سے علیحدہ کر کے دیکھیں. امت بالکل اور چیز ہے. اچھا، دوسری میں آپ بات ہوں، ایک ہمیں گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ آپ مجھے بتائیں کون سی ریجنل آرگنائزیشن ہے جو کام کر رہی ہے؟ سارک کام کر رہی ہے، ایسیان کام کر رہی ہے، شنگھائی کارپوریشن کام کر رہی ہے، افریقن یونٹی کام کر رہی ہے، لیٹن امریکہ کی انجمن کام کر رہی ہے، ساری ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہیں، خود اقوام متحدہ کام کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے کے لیے ایک ریٹورک، ہمارے سارے جرنلسٹوں نے مل کے امہ کہاں چلے گی، امہ تمہارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، تم امہ ہو. جو بولتا ہے تم امہ ہو، تم جاؤ جا کے لڑو فلسطین میں جا کے، تم بولو جا کے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز سے ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ آج بھی فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، ہم اس کو ایک نیشن پرابلم کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہاں ایک قوم آباد تھی، اس قوم کے اوپر کچھ یہودی آ گئے، انہوں نے آ کے وہاں پر قبضہ کیا. یہودیوں کو بھی ایک قوم تصور کرتے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یہودی جس وقت وہاں آباد ہوئے تھے تو ایسے لگتا تھا ایک دوسرا رشیا آباد ہو گیا، کیونکہ اکثریت رشین تھی. تو وہ تو اس لیے آئے تھے کہ وہ یہودی تھے، ان کے رگوں میں یہودی خون تھا اور یہودی مذہب کا خون تھا. وہ افریقہ سے بھی آئے تھے، باقی ان کو تو وہ. اب اس وقت عثمان صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج بھی 2011 کی جو عرب سپرنگ آئی تھی نا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس پورے خطے کے اندر جو تھوڑی بہت ان سیکولر لبرل ڈکٹیٹرز کی وجہ سے بھی آیا نا، اس کو بھی ہم ختم کر دیں، اس کو ہم تباہ و برباد کر دیں. آپ اندازہ کریں کہ اس سارے علاقے کے اندر جتنے بڑے بڑے ملک تھے سٹیبلائز تھے. مطلب آپ خود سوچیں کہ 1973 میں انوار السادات نے جس وقت بارلیو لائن عبور کی ہے سینا کی، تو اس نے فون کیا تھا امریکہ، اور امریکہ میں پریزیڈنٹ امریکہ کو کہا تھا کہ مائی چلڈرن ہیو کراسڈ دا لائن وچ یو تھنک از دا موسٹ پروٹیکٹڈ لائن آف دا ورلڈ. وہ اسرائیل کی لائن تھی سینا کی.
اور اسرائیل نے اس کا تو وعدہ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فیمس کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ تھا, اس ایکارڈ کے بعد صداق جو تھا اس کو پورا صحرا کا سینہ سب کچھ مل گیا تھا, لیکن اس کے اوپر ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا بعد میں. اسی طرح وہ اب مصر کا حال یہ ہے کہ مرسی کو 1 سال کی حکومت کو چھوڑ دیں, باقی وہاں پر زملک ایک جزیرہ ہے جو دریائے نیل کے اندر بہتا ہے. اس دریائے نیل کے جزیرے کے اندر سارے کے سارے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے گھر ہیں. وہاں سے ایک بس چلتی ہے, صبح سویرے چلتی ہے, 11 گھنٹے کے اندر وہ پہنچتی ہے تل ابیب, اور رات کو طرف شیخ صاحب جو عرب شیخ تو نہیں مصری ہیں, وہ جا کے ڈانس ڈونس کر کے آ جاتے ہیں ان کے کلبوں میں, نائٹوں میں, صبح سویرے آخر ویکینڈ پہ اسی بس میں بیٹھتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. یہودی عورتوں سے انہوں نے شادیاں کی ہوئی جو مصر میں آپ کو عام مل جاتی ہیں. کل عبداللہ کی بات کی تھی, کسٹوڈین ہے, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے گھنٹی کھٹکا سکتا ہے کہ بھائی میرا ملک ہے, اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, کیونکہ ورچولی اس کا ملک ہے. جو بیت المقدس میں جو مسلمانوں کا علاقہ ہے اور جو عیسائیوں کا, دونوں کا, یعنی پوپ بھی نہیں بول رہا, جو کہ بہت بڑی چیز ہے. وہ بات صحیح کہتی تھی ایوان ریڈلی, وہ کہتے ہیں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ پورے اس کے کرسمس کے زمانے میں یہودی تالا لگا دیتے ہیں اور یہ پورا یورپ نہیں بولتا. تو اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے, کل سیکورٹی کونسل کا آپ کو پتہ ہے اجلاس ہوا ہے, کوئی اعلامیہ آیا, کوئی بھولا ہی نہیں. 4 لوگوں نے بیان دیے ہیں. ایک دیا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ نے, دوسرا دیا ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے, تیسرا دیا ہے اس نے کیا نام ہے اپنا یورپی یونین کے اس کے ریپرزینٹیو نے, اور چوتھا جو ہے وہ حضرت قبلہ طیب اردگان صاحب. 4 کے بیان اٹھا لیں. اس میں تھوڑی سی ذرا سا گرمی زیادہ ہے, ان تھوڑوں میں تھوڑا سا گرمی کے ساتھ ساتھ ہوش یہ بیان تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا کوئی فائدہ نہیں. مسئلہ ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اب آتے ہیں کر کیا سکتے ہیں, ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا, سب کچھ نہیں ہو, سب کچھ کریں گے بھی نہیں. دیکھیں نا, پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, یمن میں پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, بحرین میں پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, شام میں پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, اب وہاں حزب وحدت میں پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, عراق میں فلوجہ میں. پراکسی وہاں کیوں نہیں جاتی, پراکسی کہاں جاتی ہے, بیروت تباہ برباد کر دیتے ہیں آپ. اچھا القاعدہ کہاں گھومتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, القاعدہ فلاں جگہ, سوڈان میں فلاں جگہ, ٹھیک. حماس اکیلے بیچارہ قطر میں بیٹھے ہوئے ہے, جیسے طالبان بیٹھے ہوئے نا خالد میں سے, چارہ پر اس پہ لگا ہوا ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم اسرائیل سے لڑنا چاہتے ہی نہیں بحیثیت امت, نہیں بحیثیت مسلمان سیکولر لبرل حکمران. آپ ذرا گفتگو کریں, آپ کبھی شروع سے لے کے آ کرتا ایوب خان سے لے کے عمران خان تک جو کلوز کیبنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں, تو کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بحث چلی تھی پاکستان کے اندر کہ جو ان کے ہمسائے تو ان سے لڑتے نہیں, ہم کیوں لڑیں, اور وہ صلح کر رہے ہیں, وہ تسلیم کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھانا بند کر دو کہ لا تقتلن اليہود, تم یہودوں کو یہود کو قتل کرو گے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیش گوئی تھی, لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب, سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ابو ذر جرا ان کی ہے کہ میں نے آخری جو وصیت سنی ہے رسول اللہ کی, وہ یہ سنی تھی کہ دیکھو عرب کے اندر دو دینوں کو, 2 مذہب کو اکٹھے نہ ہونے دیں. حضرت عمر نے ان کو نکال دیا تھا کہ جا کے آباد ہو جو عرب کے جزیرے میں نہ رہو, صحیح نکال دیا, جو پیسے لینے جا رہے, ہم تو لڑتے نہیں, خود مدینہ سے نکال دیا یہودیوں کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر نہیں, وہ نماز نہ پڑھے تم نماز نہیں پڑھو گے, وہ روزہ نہ رکھے تم روزہ نہیں رکھو گے, وہ حج نہ کرے تم حج نہیں کرو گے. تم نے عربوں کی قبر میں جانا ہے, تمہیں مصر کی قبر میں جانا ہے. سب سے بڑی بات ہے کیا تم پاکستان یہودیوں کے مقابلے میں حمایت جو ہے اس لیے کرتے ہو کہ وہ 4 مظلوم مسلمان ہیں, تو پھر تو کیرلا کی بھی حمایت کرو نا, پھر تو تامل ناڈو کی حمایت کرو نا, پھر تو اس کی جو کیا نام ہے ماسٹ کی بھی حمایت کرو. دنیا پورے میں مظلوم کم ہے, اور ویسے تو مسلمان کو اللہ نے سورہ نساء میں کہا ہے کہ تم کرو. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ کچھ نہیں ہونا. میں نے کل بھی کہا تھا ہماری کٹ لگنی ہے, وہ انہوں نے اس پہ قبضہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد باریاں لگنی ہیں ہماری, پھر انہوں نے ہماری طرف آنا ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور ہمارے ساتھ وہ ہونا ہے کہ جو ہو سکتا ہے. فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں فتنہ عرب کا نہیں پہنچ جائے گا, کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی, جہاز رکھو اس کو تیار ہو جائے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے, اور ہم یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال.